مولوی اسحاق فیصل آبادی نے بھی یہی کہا ہے اور مرزا انجینئر بھی اس کی اتباع میں یہی کہتا ہے کہ بس نماز کی صرف 17 رکھتے ہیں، باقی جتنی رکعات ہیں سنتیں وغیرہ یہ نفل ہیں، اور یہ جو سنت موقدہ اور سنت موقدہ کی تقسیم کی جاتی ہے یہ بالکل کوئی تقسیم نہیں ہے، غلط ہے۔ ساری جو رکھتے ہیں باقی 17 رکعتوں کے علاوہ فرائض کے علاوہ باقی سب نفل ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ یہ اپنی اصطلاحات ہیں اور موقدہ اور غیر موقدہ کی کوئی تقسیم حدیث میں موجود نہیں ہے، اگر یہ بات کی جائے تو اس سے تو پھر الزاماً ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مدرج ہے، مقلوب ہے، دیگر جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ بھی تو حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم احادیث کے حوالے سے بعد میں محدثین اور فقہاء نے کی ہے، احادیث کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، ان کی کیٹیگریز اور ان کے مراتب و درجات جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ یہ سنت ہدیٰ ہے، یہ سنت زائدہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پڑھنے سے ثواب ہوتا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، سنت یہ بات، سنت پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ضابطہ صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے ہی اس مقام پہ بیان کرتے ہیں۔ یہی بات اگر ہم یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے تم رفع دین کو سنت مانتے ہو، تو یہ کہو نا پھر کہ رفع دین کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر تم نے رفع دین کے مسئلے کو دین ایمان کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ لوگوں کو پھر کیوں ورگلاتے ہو، لوگوں کو یہ کیوں باور کرواتے ہو کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ رفع دین بھی تو سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ جب سنت کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین سنت ہے تمہارے نزدیک، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں یہ بات کریں گے تو پورے کا پورا دھرم ان کا دڑام سے گر جائے گا۔ اب صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ دعوے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سنت سے بڑا پیار کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو سنت سے روکتے ہیں اور سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ السلام کے جو افعال ہیں تو ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، وہ اس کے مختلف مراتب ہیں، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، ہر سنت کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتیں، مثلا مثال کے طور پہ امامہ باندھنا بھی حضور کی سنت ہے، زلفیں رکھنا حضور کی سنت ہے، سفید لباس پہننا حضور کی سنت ہے، مونچھیں تراشنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور داڑھی کو بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ان کے نزدیک جماعت بھی، ہمارے نزدیک جماعت جو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ۔ اور نماز کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے، نماز کے لیے صف بندی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر بھئی سنت کو کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی سنتیں میں نے گنوائی ہیں ساری کی ساری بندہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سنت ہے۔ اذان دے نماز کے لیے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر احادیث میں جو قربانی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ ما ھذل الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی بھی سنت ہے، اعتکاف بھی سنت ہے، وطر بھی تمہارے نزدیک سنت ہے، ہم تو واجب سمجھتے ہیں، وطر بھی سنت ہے تمہارے نزدیک، اور عیدین بھی سنت ہے، لہذا کو عید پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، وطر کو پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، قربانی کو کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سارے سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، نماز کے لیے اذان پڑھی ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے دکھاؤ ذرا، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں مراتب ہیں، درجات ہیں، فرق ہے، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، لہذا سنت کی موقدہ اور غیر موقدہ تقسیم کرنی پڑے گی۔ اب سفید لباس پہننا یہ سنت ہے، لیکن سنت زائدہ ہے۔ کوئی سفید لباس پہنتا ہے تو ثواب ہے سنت کی نیت سے، نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ زلفیں رکھنا ثواب ہے سنت کی نیت سے، رکھ لیتا ہے تو ثواب ہے، نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن داڑھی جو ہے، داڑھی شریف یہ سنت ہدیٰ ہے، رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہگار ہے۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہدا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1488، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرتا ہے اور وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لضللتم، فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سنت کو چھوڑ کے ہدایت کا رستہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبات ملاحظہ کریں جس میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ترک سنت پر نبی کریم علیہ السلام نے خود وعیدات ارشاد میں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سنت کے ترک پر خود نبی کریم علیہ السلام نے وعید ارشاد فرمائی۔ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2761 اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 5057 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کر کے صحیح قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں کو پست نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب مونچھوں کو پست کرنا یہ سنت ہے لیکن سنت ہدا ہے، تو اس سنت ہدا کا سنت موقدہ کو کوئی تارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور مشکات کی حدیث نمبر 109 ہے، مشکات میں امام بیہقی کی کتاب المدخل کے حوالے سے اور رزین کی کتاب کے حوالے سے صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا، اور زبیر الزئی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 109، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی، 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان 6 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے التارک لسنتی، فرمایا میری سنت کا تارک، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو سنت کے تارک کے بارے میں تو اتنی وعیدات موجود ہیں، اور یہ لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے صرف اپنے طور پہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور سنت سے دور کر رہے ہیں، اور اپنے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بے جا سہولتیں دینے کے لیے اس طرح کا باطل موقف اختیار کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر آپ پڑھ لیتے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہدا ہے، سنت ہدا جس کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فعل کے اعتبار سے مواظبت اور دوام اختیار فرمایا، یا نبی کریم علیہ السلام نے قولاً اس پر تاکید ارشاد فرمائی، وہ سنت ہدا ہے، وہ سنت موقدہ ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی جو سنتیں ادا فرمائیں، حضور علیہ السلام نے نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے جو رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں ان پر ہمیشگی کی ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے مواظبت کی ہے، یا حضور علیہ السلام نے امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ سنت تاکیدی یعنی سنت موقدہ قرار پائی، حضور علیہ السلام کی سنت ٹھہری اور سنت موقدہ قرار پائی، اس کو کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر بلا عذر شرعی کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو بندہ تارک گناہگار ہوگا، اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگوں پر لعنت ہے، ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ مشکات کی 109 نمبر حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ گئے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ساتھ کچھ رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن دائمن کی ہیں، ان پر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے، اور چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ چھوڑنا گناہ ہے۔
उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 1253 है, सनद के एतबार से अलबानी ने भी इसको सही करार दिया है। फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी भी ज़ोहर से पहले 4 रकातें छोड़ते हुए नहीं देखा, यानी हुजूर ने हमेशा पढ़ी। और फजर की नमाज के बारे में तो सही मुस्लिम उठा के देख ले, फजर की नमाज के वक्त जो 2 रकातें हुजूर पढ़ते थे जिसको सुन्नत क़ब्लिया कहा जाता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी नफल पर इतनी हमेशगी और पुख्तगी नहीं करते थे जितनी फजर की सुन्नतों पर। और हदीस है इरशाद में कि फजर की सुनते मत छोड़ो अगरचे तुम्हें घोड़े अपने पाँव तले रोंद क्यों न डालें। तो दीगर इस तरह की अहादीस जो है वो तफसील के साथ मौजूद है जिसमें सुन्नत मौक़दा की पूरी तफसील बयान की गई। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1694 उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन और रात में 12 रकातें अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में उसके लिए घर तैयार फरमाएगा। तो ये फ़ज़ाइल अहादीस तय्यबात में सुन्नत क़ब्ली और सुन्नत बादिया के मौजूद हैं। लिहाजा ये कह के लोगों को सुन्नत से दूर करना कि भाई पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं है, ये गोया कि लोगों को सुन्नत से दूर करना है और लोगों के दिलों से सुन्नत की अहमियत को ख़त्म करना और मिटाना है। इस सिलसिले में मौलवी साक़ फैसलाबादी ने भी एक दलील दी और मिर्ज़ा जेलवी भी यही रिवायत पेश करता है, बुखारी मुस्लिम ने पेश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक आराबी, एक पेंडू बद्दू हाजिर हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुछ सवालात किए और अर्ज़ की, या रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसको मैं करूं तो मुझे जन्नत में अल्लाह ताला दाखिला अता फरमा दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज फ़र्ज़ अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो। तो वो शख्स जो है ना वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये तालीम पाकर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ना इस पर मैं कुछ ज़्यादा करूँगा ना कुछ कम करूँगा, और ये कहकर चला गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मैं जिसने जन्नती को देखना तो इसको देख ले। अब ये रिवायत पेश करके तो इससे ये इस्तिदलाल मौलवी साक़ ने भी किया है और कहा कि देखें जी इस हदीस से साबित हुआ कि बस फ़र्ज़ अदा कर लेना ही कामयाबी की दलील है, कामयाबी के लिए काफ़ी है, और नफल पढ़ना और सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सुन्नतें को पढ़ ले तो सवाब, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। हालांकि अगर इस हदीस को हम तहकीक के हवाले से देखते हैं तो यही वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा अलैहिर्रिज़वान से मरवी है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से, सैयदना तलहा इब्न उबैद रज़ियल्लाहु ताला से और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से। हदीस की किताबों में से बुखारी शरीफ में, सही मुस्लिम में, मुवत्ता इमाम मालिक में और सुनन में भी ये वाक़या मौजूद है। सही बुखारी में भी ये वाक़या मौजूद है और मुस्लिम में भी मौजूद है, और जो दोनों वाक़यात दोनों आए हैं। बाज़ उलमा ने इन 2 वाक़यात को अलग अलग शुमार किया है और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि नहीं ये वाक़या एक ही है, और रावियों ने इसको बयान करने में किसी ने कुछ कम बयान किया और किसी ने ज़्यादा बयान किया। वो आराबी, वो पेंडू और बद्दू आने वाला कौन था? हदीस में एक तो आता है कि जा आराबियुन, एक आराबी पेंडू आया, और बाज़ हदीस में ये आता है कि एक बंदा आया मिन अहल नजद में से। शारही ने उसका नाम लिखा है कि दमाम बिन सालबा और साद इब्न अखरम, ये 2 नाम हैं कि वो जो शख्स हुज़ूर अलैहि सल्लम की बारगाह में आए थे, ये उनके 2 नाम जिन्होंने शारही ने कुतबे शुरू में लिखे हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से जो हदीस है वो सही बुखारी में 1397 और सही मुस्लिम 102 है। सैयदना तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से जो रवायत है वो बुखारी में हदीस का नंबर 46, 1891 और 2678, 6956 और सही मुस्लिम में 100 नंबर हदीस है। इन तमाम तुरुक और अहादीस को और रिवायात को मिला के जब हम नतीजा निकालते हैं तो तकरीबन दोनों का मजमून एक ही, वाक़या अलग अलग हों ये एक ही वाक़या हो लेकिन मजमून दोनों का एक ही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से उस आने वाले शख्स ने तालीमात सीखी और सीखने के बाद वो ये कह के गया कि या रसूल अल्लाह मैं ना कुछ ज़्यादा करूँगा ना कुछ कम करूँगा। अब इससे इस्तेदलाल किया मौलवी फैसलाबादी ने, इसहाक ने भी कहा कि देखे जिससे पता चला कि बस फ़र्ज़ अदा करूँगा नफल अदा नहीं करूँगा।
حالانکہ اس کی شرح میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی جن کا وہ بڑا مولوی صاحب بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، ان کا ہی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338 پہ اور 339 پہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں فی ھذا الحدیث وقضا حدیث ابی ایوب عند مسلم ایدن، فی ھذا الحدیث وقضا حدیث طلحہ فی قصۃ تل عربی ہے، کہتے ہیں اس حدیث میں اور حضرت طلحہ کی حدیث میں جو عربی کا انہوں نے قصہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں دلالۃ علی جواز ترک تطوعات، یعنی نفلوں کو چھوڑنے کا جواز اس میں موجود ہے، لیکن من داوم علی ترک سنن کانا نقصا فی دینہ، لیکن جس نے سنتوں کو ترک کیا تو سنتوں کو ترک کرنا اس کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ فَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا، اور اگر اس نے ان سنتوں کو چھوڑا ہے سستی کی وجہ سے اور اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے، کانا ذالک فسقن، تو یہ فسق، معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہوگا، یعنی لورود الوعید علیہ حیث قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی وجہ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کی وعید کی وجہ سے جو سنت کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا۔ وقد کان صدر صحابۃ ومن تبعهم یواظبون علی السنن مواظبتهم علی الفرائض، کہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین وہ سنتوں پر اس طرح ہمیشگی کرتے تھے جس طرح کہ گویا کہ وہ فرض ادا کرتے ہوں، فرضوں کے ادا کرنے کی طرح سنتوں کی ہمیشگی اور مواظبت کرتے تھے۔ ولا يفرقون بینہما فی اغتنام ثوابہما، اور کہتے ہیں سنتوں کا ثواب کمانے میں وہ کسی قسم کا اور فرضوں کو ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جس طرح فرضوں کو ادا کرتے تھے ثواب کی نیت سے، اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین جو ہے وہ سنتوں کو بھی ثواب کمانے کی غرض سے اسی طریقے سے ادا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا احْتَاجَ الْفُقَهَاءُ إِلَى التَّفْرِقَةِ لِمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَتَرْكِهَا وَوُجُوبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَنَفْيِهَا، کہتے ہیں اس لیے فقہاء نے سنتوں کی تقسیم کی ہے کہ کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر عقاب ہوگا اور کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر کوئی عقاب اور سزا نہیں ہوگی۔ وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقَصَصِ كَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، اب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے شخص پہ کچھ نرمی اختیار فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آنے والا عرابی پینڈو اور بدو وہ بالکل نیا نہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ فاقتفا منہم بفعل ما وجب علیہم فی تلک الحال، اس کی حالت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر واجب تھا صرف اس کے واجبات کو بیان کیا، یعنی اس کے فرائض کو بیان کیا، سنن کا اس کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ لِأَلَّا يَثْقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَمِلُّوا، تاکہ ان پر یہ چیزیں بوجھ نہ بن جائیں اور وہ ملال انہیں نہ ہو، کوئی رنج اور تکلیف نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے صرف فرائض کا ذکر کیا ہے۔ حتیٰ اذن شرحت صدورہم للفہم عنہ، حتیٰ کہ جب ان کے دین اور دین کے مستحبات و سنن کو سمجھنے کے لیے سینے کھل جائیں گے، والحرص علی تحصیل ثواب المندوبات سہلت علیہم، اور مندوبات اور مستحبات اور سنن پر کو ادا کرنے میں ثواب کے حاصل کرنے پر وہ حریص ہو جائیں گے تو ان کے لیے کام کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 پر امام ابن جوزی کے حوالے سے اس حدیث کی وضاحت کی کہ اس عرابی نے یہ جو کہا ہے نا کہ میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن جوزی فرماتے ہیں لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، کہ اے اللہ کے رسول جو فرائض آپ نے مجھے بیان کیے ہیں میں انہی فرائض کو ادا کروں گا، اپنی طرف سے کچھ فرائض زیادہ نہیں کروں گا، جس طرح کہ اہل کتاب اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض کر لیتے تھے میں اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا۔ لا ازید علی ما سمعت منک فی اداء القومی
اور ایک اس حدیث کا مطلب یہ بھی کہ میں زیادہ نہیں کروں گا، یعنی جب میں چونکہ اپنی قوم کا ایک وفد بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں، جب میں اپنی قوم کے سامنے یہ فرائض واجبات بیان کروں گا تو اپنی قوم کے سامنے اپنی طرف سے کوئی زیادہ فرض جا کے بیان نہیں کروں گا، لِأَنَّهُ كَانَ وَافِدُهُمْ، کیونکہ وہ آنے والا اعرابی اپنی قوم کا جو نمائندہ بن کے آیا تھا، تو یہی اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور اس کے کئی جوابات ہمارے علماء نے، محدثین، شارحین نے دیے ہیں کہ اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا ہے، یہ واقعہ بھی تقریباً سن 5 ہجری کے قریب کا ہے۔ اس وقت بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، جس طرح مثال کے طور پہ وطر ہے تو اس کے وطر کا وجوب اس وقت نہیں تھا، عیدین ہے اور دیگر بہت سارے ایسے جو واجبات ہیں وہ اس وقت واجب نہیں ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف فرائض ہی تعلیمات ارشاد فرمائے اور اس کی حالت کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں کیا، جہاد کا ذکر نہیں کیا، اور بہت ساری جو ایسی ممنوع اور حرام چیزیں جن کو شریعت نے حرام کر دیا ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام بھی اگر کوئی بندہ کرتا رہے اور باقی جو فرائض شریعت کے واجبات ان کو چھوڑتا رہے، صرف فرض نماز اور فرض روزہ اور فرض زکوٰۃ ادا کر لے تو نجات ہو جائے گی؟ ہرگز اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت کے مطابق اور اس کی کیفیت کے مطابق اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑنا جائز ہے، حالانکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے چھوڑنے پر کتنی سختی کے ساتھ وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور دوسری بات آخری جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تشریع اختیار عطا کیا ہے۔ یہ تو ابھی غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تشریع اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ لازم کر دیں، اور جس چیز کو چاہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے لیے اس کی رخصت پیدا فرما دے۔ ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کو اجازت دی۔ سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن اس سراقہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ارشاد میں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور اس میں ایک بڑی ہی واضح اور اہم حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 427 ہے۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور علیہ السلام سے کچھ تعلیمات حاصل کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم 5 نمازیں ادا کرو۔ تو حضور کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑا مشغول آدمی ہوں، مصروف ہوتا ہوں کام کاج میں، تو 5 نمازیں میں وقت پر ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ مرنی بامر جامع اذا انا فعلتہ اجزا عنی، مجھے کوئی ایسا جامع امر بتا دیجئے کہ اگر میں اس جامع امر کو کروں اجزا عنی تو وہ میری طرف سے کافی ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اجزا عنی میری طرف سے وہ کافی ہو جائے، ایسا جامع امر بتا دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ علی العصرین، فجر اور عصر کی نماز کو اس کی حفاظت کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اور باقی 3 نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دی۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلا کہ نعوذ باللہ کہ صرف 2 نمازیں پڑھنی باقی نمازیں معاف ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو جس طرح یہاں یہ مطلب نہیں نکل سکتا، اسی طرح بخاری مسلم کی وہ جو حدیث ہے عربی والی یا بدوی یا وہ نجدی شخص والی جو نجد سے آتا، اس سے بھی یہ مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا کہ سنتے پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ جو سنتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہدا ہیں، سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے، اور ان کو چھوڑنا پے در پہ اگر اس کو مسلسل چھوڑتا ہے تو گناہ ہے۔ اور حدیث کی وعیدیں موجود ہیں کہ جس نے میری سنت کو سے اعراض کیا، منہ موڑا، لیسا منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑنے والا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو صحیح اور حسن حدیثیں موجود ہیں۔